بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ایسی 5 نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یعنی ان 5 نشانیوں میں سے اگر ایک نشانی ظاہر ہو تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت احترام سے عرض کرنے لگا، یا علی، کوئی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے انسان، اللہ پاک کسی انسان کا اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس کے سامنے 5 نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت میں آنکھیں کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اسے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے ہی عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت اور اللہ کے ذکر کی محبت اور درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیز اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ اور جو شیطان کی باتوں میں آ جائے گا اور سوچنے لگ جائے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی مصیبتوں سے دوچار ہوں۔ ایک اچھے انسان کو ہمیشہ خدا کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ تو بڑی توحید کی بات کرتے ہو، تو آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مارا گیا؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو، برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو، بس اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اللہ کی آزمائش پر کھرا اترا ہوں اور اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا کیا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، یہاں کون ہیں؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو میں فوراً سے وضو کر لیتا ہوں۔ جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور پیروں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ اے شخص یاد رکھنا آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 4 چہرے پر رونق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بندہ بناتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں۔ نمبر 5 خرچ میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچ میں کمی آنے لگ جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ پھر لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، مگر اس کی ضرورت میں پھر بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اور اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔